پیغام پاکستان دین فروش ملاؤں کی زبان پہ قادیان کا فرمان. یہ حقیقت ہے کہ پیغام پاکستان کی بنیاد جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں مرزئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مرزئی نواز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کانفرنس میں یا جو بھی تھا. تو یہ مولویوں کا اتنا علم نہیں ہے ان مادر چودوں کا کہ جب وہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں اول تو زیادہ تر قادیانی ہی ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کم از کم اگر یہ ختم نبوت کی تحریکوں کی مطالعہ رکھتے, جانکاری رکھتے, ان کے پاس علم ہوتا تو فوراً یہ کہتے کہ یہ خواجہ آصف کو تو یہاں سے اٹھاؤ. اس کا والد وہ شخص ہے جو 1953 کی تحریک میں قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر پرتشدد حملے کیا کرتا تھا. میں جو ختم نبوت کی کسی تنظیم کا ممبر نہیں ہوں یا کوئی سربراہ نہیں ہوں, یہ ہڈن فیکٹس, ناٹ ہڈن بٹ اوپن فیکٹس جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ لا رہا ہوں, اور آج سے نہیں, کم از کم 10 سال سے, یا مے بی مور دین دیٹ. تو یہ حرام زادے ادھر بیٹھے ہیں سارے 2000 مولوی اور سٹیج پہ کس کو بٹھایا ہوا ہے جو یقیناً اور یقیناً خواجہ صفدر جو مسلمانوں کا قاتل تھا اس کی اولاد کو, جس کا سارا خاندان یہ مرزئی تھا سیالکوٹ کا. انہی کا ایک خواجہ, کیا نام ہے, خواجہ امین, وہ سیالکوٹ سٹی کا کوئی امیر بھی تھا, کوئی بہت بڑا عہدے دار بھی تھا. وہ غالباً اس کا چاچا یا تایا لگتا ہے, خواجہ کا ریلیٹو ہیں یہ سارے آپس میں. ان میں ایک اور بھی ہے عبد المنان نہید جو شاعر تھا. تو یہ سارا جو پورا کنبہ ہے یہ کٹر مرزئی ہیں, کٹر مرزئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے اٹھ کر تو مسلمانوں پہ حملے کر رہا تھا, اور پھر پکڑا بھی گیا, اور اس کے بعد پھر وہاں اس کو اس کے باپ کو کا منہ کالا کر کے مسلمانوں نے کیا بولتے ہیں اس کو, جوتوں کا ہار اس کو ڈال کے گدھے پہ بٹھا کے تو اس کو پورے سیالکوٹ میں پھیرایا. پھر قادیانی فرقان فورس آئی, وہ اس کو بچا کر لے گئی. اور جب 1980 میں جب یعنی 80s میں, ارلی 80s میں جب ضیاء الحق قادیانی نے کیا بولتے ہیں اس کو, صدر ایک وہ مجلس شورا بنائی, اور اس میں اس کا چیئرمین ایک کھلے قادیانی کو بنایا. اس زمانے میں پھر یہی کہتا ہوں, یہ مولوی نورانی زندہ تھا, مولوی نورانی کا ساتھ عبدالستار نیازی زندہ تھا, اور بہت سارے کھرپینچ مولوی کیا بولتے ہیں اس کو, یہ اور بھی بہت سارے تھے. کیا اس کا نام تھا, مولوی اللہ وسایا جس نے شاید کتاب بھی لکھی ہوئی ہے دیوبندی مکتب کا. ایک اور مولوی جس لولاک رسالہ نکالتا تھا وہ بھی زندہ تھا, جن کی سرچ بھی تھی 53 کے ایونٹس پر. لیکن وہ لوگ بھی نہیں بولے کہ یار یہ ضیاء الحق نے تو ایک کھلے مرزئی کو ختم کیا بولتے ہیں کیا وہ جو اس نے بنایا تھا مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا ہے, یہ کہہ کر کہ اس مجلس شورا میں صرف راسخ العقیدہ مسلمان آئیں گے, اور 90%
اس میں جو نام ہیں وہ مرزئی ممبر تھے اس کے، جن کو شہرت یہ دی گئی کہ یہ، تو اس میں جو بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ جب 2000 مولوی اٹھ کر وہاں گئے ہیں، سائن کیے ہیں، دین فروشی کی ہے ان ماں چودوں نے، تو بتایا جائے کہ ان میں سے ایک کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خواجہ آصف جو ہے یہ قادیانی فیملی سے ہے. تو یقیناً بہت سارے جانتے تھے، لیکن کیونکہ جب آپ دین فروشی کی طرف مائل ہو جائیں تو پھر غیرت ایمانی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، میں تو اس پیغام پاکستان کا ٹائٹل دیکھ کے ہی تو میں سمجھ گیا کہ یہ ٹوٹل مرزئی نیٹ ورک ہے. ٹائٹل کا وہ میں نے کل بھی فوٹو لگائی تھی، آج بھی لگا رہا ہوں یہ. تو اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مرزئی جو ہیں وہ ایک مسلسل ایک مہم، پروپوگنڈا مہم پر دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس چند ایک گزشتہ سالوں سے یہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہوئے ہیں. ایسے توہین رسالت، توہین مذہب کے نام کے اوپر پرتشدد واقعات کو اسٹیج کرنے میں، اور جس کا تمام رخ جو ہے وہ مسلمانوں کو شدت پسند، مسلمانوں کو خونی قاتل، اور جن میں ٹالرنس نہیں ہے، اور وہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کر اور اس کو زندہ جلا دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں یا اس پہ مقدمہ قائم کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے ماضی میں بڑی واضح طور پر جو ہے دلائل پیش کیے ہیں، ثبوت دیے ہیں کہ یہ تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ یہ اسٹیج کیے جاتے ہیں، جس کا سب فائدہ جو ہے وہ مرزئیوں کی اس پروپوگنڈا کو ملتا ہے کہ جناب پاکستان میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مولوی شدت پسند جو ہیں یہ اٹھتے ہیں اور گلے کاٹ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑے منظم طریقے سے جو ہے یہ تحریک لبیک کی صورت میں جو ہے وہ ایک تحریک بنائی، جنہوں نے نعرہ لگایا سر تن سے جدا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسری کرائسس ایکٹر جو اجرتی قاتل ہیں ان کو ہائر کیا، کبھی کسی کرسچن کو زندہ جلا دیا، کبھی کسی چرچ پر یا ہندوؤں کے ٹھکانوں پر، مندر رام کے، جن کو طالبان نے کیا کیا تھا تحفے بھیجے تھے اور شریعت کہتے ہیں ہم نے لگائی ہے افغانستان میں. تو خیر یہ مسلسل اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز میں مرزئی انوالو ہیں، اور وہ دنیا کو یہی باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہاں بہت زیادہ شدت پسندی ہے اور مسلمان جو ہے کسی کو بھی چاقو مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یہ وہ. تو اس کی حقیقت جو ہے دیکھیے، میں نے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بد تجرید یہ واقعات رونما کر کے اس کا سب ایڈوانٹیج جو ہے وہ مرزئیوں کے پروپوگنڈے کو جاتا ہے. تو وہ ان کے لیے ان کے پاس وسائل ہیں، حکومتیں ان کی ہیں، فوج کے افسران اس کے ہیں، ججز ان کے ہیں، بڑے بڑے پولیس کے اہلکار وہ سب انہی کے ہوتے ہیں. اور جو آئی ایس آئی مرزئی نے بنائی، ہمیشہ مرزئی کے ہی کام آئی، یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. تو جیسا کہ پہلا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ
फतवे का इख्तियार जो है हुकूमत को मिल जाए, ना कि उलमा कौंसल वगैरह जो है वो उनसे निकल के तो वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो उसके ऊपर इन्होंने साइन कर दिए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये अब दूसरा ये कादियानी, यानी ये कादियानियों की डिमांड थी कि वो जो है क्या बोलते हैं, फतवा जो है वो स्टेट के पास चला जाए। तो कादियानियों की इन्होंने साइन करके कादियानियों के मुतालबे को पूरा किया है। या कोई आके मुझे बताए कि ये मुतालबा किसी और ने किया था। इन मादरचौद मौलवियों को कुछ पता होता नहीं है। ये गांडू जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए ये कादियानियों की हुकूमतों के साथ साज़बाज़ करते चले आए हैं। ये इनकी तारीख़ है। बहुत पलीद तबका है ये मादरचौद। तो वो अब आप ये देखें कि मरज़ई ये क्लेम करते हैं कि मुसलमान जो हैं जिसको चाहते हैं उसका गला काट देते हैं, छोटी छोटी बातों पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के इंसानी जानों को ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। और उसके बाद जो है, हालांकि रियलिटी यही है कि इन तमाम के वाक़यात के पीछे कादियानी होते हैं, क्योंकि देखना यह है कि इन वाक़यात का फ़ायदा किसको पहुंचता है। और फिर अहम तरीन बात यह है कि आज तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जैसे मैं बयान कर रहा हूँ कि ये उनका कोई, उनके मुकदमों का, उनके केसेस का कोई हाल भी नहीं। कहाँ गए वो मुल्ज़म, कहाँ गए वो मुजरम, कहाँ गए जिन्होंने वो क्या बोलते हैं चर्चिस के ऊपर हमले किए और मरज़इयों की इबादत गाह पर हमले किए, ये वो कहाँ गए? इतने वाक़यात होते हैं। अभी ये मौलवी राग़ब नईमी जो है मादरचौद हरामज़ादा, ये पहला तो कादियानियों का 2000 मौलवियों ने साइन करके ये मुतालबा तस्लीम कर लिया कि फतवा जो है वो स्टेट के पास जाएगा। अब दूसरा ये कि कादियानी ये बयानिया है कि ये जनाब मुसलमान जो है तौहीन मज़हब के मामले के ऊपर वो जान मार ले लेते हैं और तशद्दुद करते हैं। अब इस मादरचौद हरामज़ादे, ये कुत्ती के बच्चे को ये सुने, ये मरज़इयों की बोली बोल रहा है, सेम टून, सेम वर्डिंग, सेम। अब आप इसको सुने। की जा रही है, सब जगहों पर लोगों की इज्जत नफ्स को पमाल न करने की बात की जा रही है, सब जगहों पर लोगों को इंसानियत का दर्स देने की बात की जा रही है। तो फिर मुझे ये बताइए कि जब हम अपने अपने मदारिस से ये सारे असबाब पढ़ के फारिग हो जाते हैं, तो फिर हमें दोबारा से इस दर्स को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? यहाँ पर बात की गई कि हमें दोबारा से इस्लाम पढ़ने की ज़रूरत है। बिलाशुबा हमने इस्लाम को अपने अपने मसलक की निगाह से पढ़ा है, हमें इस्लाम की निगाह से मसलक को पढ़ने की ज़रूरत है। हमने अपने मसलक को कुल इस्लाम समझ के उसी की इशात शुरू कर दी है। हमने ये नहीं देखा कि अगर हमारे मसलक में यकीनी तौर पे कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी दूसरे मसलक में मौजूद हैं, वो हम में नहीं है, किसी तीसरे में कुछ और बातें हैं जो हम में नहीं है, तो हम तवज्जो नहीं कर पाते कि क्या ही अच्छा हो कि हम इन तमाम बातों को एक जगह जमा करके और उस हकीकी पैगाम को हासिल करने की कोशिश करें जो हम में से हर मसलक वाला अलग अलग अंदाज में पेश कर रहा है। अहबाब, यहाँ पर बात की गई कि हर पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान को, चाहे वो गैर मुल्की है चाहे वो मुल्की है, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी जान और उसके माल और उसके माल को आमान दी जाएगी। लेकिन
مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص اس وقت تڑپتا ہوا نظر آتا ہے جب سیالکوٹ میں ایک سری لنکن باشندے کو مذہب کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک تڑپ تڑپ کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ مذہب کے نام پہ یہ بات ہوئی، اور مذہب کے نام پہ جب دوبارہ تلمبا میں ایک مخبوط الحواس مسلمان کو مار مار کے کچوبر بنا دیا گیا، تو اس وقت کسی میں سے ہم میں سے کسی کو تڑپ نہیں ہوئی، ہم میں سے کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ بھی ویسا ہی انسان تھا جس طرح سری لنکا والا انسان تھا، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی ممالک اور بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے ہم نے پاکستان کا ایک اچھا نام دینا تھا، اور تلمبا کے واقعے کے اندر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ یہ بھی مذہب کے نام پہ قتل ہوا۔ مذہب کے نام پہ قتل ہونے والے کتنے لاشوں کا ذکر کیا جائے یہاں پہ؟ آپ کے پاس اپنے لاشوں کی فہرست ہے، ہمارے پاس اپنے لاشوں کی فہرست ہے۔ ان 70,000 شہداء کی فہرستوں کو ٹٹولنا شروع کر دیجئے۔ میں یہاں پہ کلیم سے کہتا ہوں کہ ان میں سے سب سے زیادہ شہداء کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہوگا۔ اب عزیز وقار، یہ پیغام پاکستان صرف اور صرف طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام پاکستان حقیقت میں عمل کرنے کے لیے ہے، اور جس طرح بیان کیا گیا۔ جی آپ نے سن لیا یہ مادر چود مولوی کیا بکواس کر رہا ہے۔ یہ تو لوگ تو تحقیق نہیں کرتے، میں تو سرچ کرتا ہوں کہ جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے انسانیت سوچ سلوک ہو گیا، اور یہ قتل کر دیتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں، یہ جناب سیالکوٹ کا واقعہ کو مینشن کرتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی عمر کوٹ میں ایک واقعہ ہوا اس کو۔ اور آپ امیجن کریں کہ میں عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے فالس فلیگ قادیانی کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل پرووائڈ کریں کہ وہ پاکستان کی حکومت کو کہے کہ پاکستان کے یہ لاز جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں، اور یہ جو ہے قادیانیوں کا سٹیٹس ایز اے مسلم بحال کیا جائے، اور یہ سارا ایک پورا پیکیج ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے ان تمام واقعات سے ظاہری بات ہے کہ وہ نقصان مسلمان کا ہوتا ہے، بدنام مسلمان ہوتے ہیں جن کا ان واقعات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فالس فلیگ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ اجرتی قاتلوں کو شامل کیا جاتا ہے، اس کے اندر مصنوعی کریکٹر پیدا کیے جاتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، کرائسس ایکٹر کہتے ہیں، کہ ایسے موقعوں پہ موب میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ تلوار پکڑ کے کیا بولتے ہیں کہ جو بھی وہ قاضی عیسیٰ کا سر لائے گا اس کو میں 10 روپے دوں گا یا 10,000 دوں گا، یہ سارے اجرتی، اور پھر ان چیزوں کو جو ہے پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے۔ دیکھو جی یہ مولوی جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مار کے لاؤ تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ اب اس نے ایک تھریٹ کیا ہے جان لینے کے لیے کسی کی، وہ دیکھیں وہ مادر چود وہ بونڈی مولوی آزاد پھر رہا ہے، کیونکہ اس کو گارنٹی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹمنٹ دے، تیرے بینک میں اتنے پیسے پہنچ جائیں گے، تیرے مدرسے کا بھی کوئی ایئر کنڈیشن لگا دیا جائے گا، کوئی اور مائی چودکی یہ مراد دے دیتے ہیں اس قسم کی، تو وہ آ کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ سارا اور سارا اسٹیج کیا گیا ہوا ہے معاملہ۔ یہ ماں چود حرام زادے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان حقائق کو نہیں جانتے، اور میں ہزاروں میل دور سے ان کو سمیل کر رہا ہوں اور وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اوکے، وہی ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ۔
اگر یہ مولوی دین فروش نہ ہوتے تو وہ کہتے جی ٹھیک ہے سیالکوٹ کے واقعے کی پہلے پوری تحقیق کروائی جائے. ایک آدمی سوشل میڈیا میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اسٹیج ڈرامہ تھا. اوکے, ایک سری لنکن کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے وہ لے آئے وہاں پر, وہاں اس کو جاب دی, اس کے بعد ایک واقعہ اسٹیج کروایا. یہ تو تحقیق کی جائے کہ وہ فیکٹری مرزئی کی ہے یا مسلمان کی ہے. یہ آدمی جو اس کو ہیرو, جس کو عمران خان قادیانی نے میڈل بھی دے دیا تھا, کیا نام تھا اس کا, عثمان جو بھی تھا بہرحال, تو وہ جو بتاتے ہیں کہ جی اس نے بڑی بہادری سے, حالانکہ بہادری بھی کیا کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں چلو چھڑ دو اور بھی چوئی اشارے کر رہا ہے مارو ایسے لو. خیر وہ مرزئی ہے. میرے پاس کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پروف نہیں ہے, لیکن آئی کین اسمیل فرام تھاؤزنڈس آف مائلز دا باسٹرڈ از مرزئی. اگر نہ ہوگا میرا نام تبدیل کر دینا. اوکے, فیکٹری مرزئی کی, وہ مارنے والے کون ہیں ان کا پتہ نہیں چلا. اگر گرفتار کیے ہیں تو ان کے مقدمے کا کیا بنا, 3-4 سال سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے ماضی میں بھی جتنے واقعات ہوتے رہے ہیں, جن جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, ان میں سے آج تک وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی جیل میں ہیں, کہاں ہیں, کیا ہوا ان کا, پھانسی ہوئی, سزائے موت ہوئی, رہا ہو گئے, نتھنگ. رات گئی بات گئی. جو نتیجہ اخذ کروانا چاہتے تھے مرزئی, جو ایونٹ کروانا چاہتے تھے وہ انجام دے دیا. انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آ گئیں اور ان کی جو ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. تو یہ حال ہے جناب. اب کیا کیا جا سکتا ہے. یہ ماں چود, یہ حرامزادہ مولوی, اس کو چاہیے تھا, اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ مسلمانوں نے کیا. یہ مولوی بنتا ہے نا ماں چود. جب ان کے پاس کوئی پروف بھی نہیں کہ یہ مسلمانوں نے کام کیا, تو یہ پھر اٹھ کے قادیانیوں کی بولی کیوں بولتے ہیں. دس از دا کوشچن. تو میں تو بہت عرصے سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں. میں نے کہا جب بھی نئی حکومت آتی ہے, صوبائی ہو یا مرکزی ہو, کوئی نہ کوئی واقعہ توہین مذہب کا ہو جاتا ہے. اور اصولی طور پر اس مادر چود مولوی کو یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہنا چاہیے تھا, ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آ کے, یہ گمنام سے لوگ ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, آسمانی مخلوق ہے, کہاں آتے ہیں, واقعہ انجام دیتے ہیں, کسی کو جلا دیتے ہیں, کسی کو مار دیتے ہیں, کسی سری لنکن کو زد و کوب کر کے یا جیسے بھی مار دیتے ہیں, اور پھر ان کا کیا بنتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. تو فیکٹس فائنڈنگ کی طرح میں نے سارے مولویوں کو اپنی تقریر میں, اپنے یوٹیوب چینل میں بتایا ہے کہ جناب آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرو کہ ہٹو پیچھے, پہلے تحقیق تو ہو کہ یہ فیکٹری کس کی تھی. یہ جو ریسکیو کروانے والا ہے جس کو انعام بھی دیا گیا, یہ ماچوت کون تھا. جب وہ ریسکیو کر رہا اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی فرینچ کٹ مرزئیوں والی داڑھی ہے, اور وہاں سے پولیس آئی ہے, پولیس لے کے گئی ہے تھانے میں, تو وہاں اس کا کلین شیو ہے. اوکے, اور جس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, انہوں نے کہا لائے اینو تیرا مرزئی ہونا. لیکن تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. آغا وسیم نے اسی دن پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اسی طریقے سے ابھی سندھ میں واقعہ ہوا, کسی کو انہوں نے مار دیا ہے پولیس وغیرہ والوں نے, اس کے کیس کا بھی کچھ بھی نہیں بنے گا, کیونکہ یہ قادیانی اس کے پیچھے ہیں. عمرکوٹ کون سی جگہ ہے, وہاں تو جناب کوئی پرندہ قادیانیوں کی مرضی سے جو ہے وہ وہاں سے فلائی نہیں کر سکتا, تو پولیس محکمہ کیسے اینٹی قادیانی وہاں ہو سکتا ہے. سارے قادیانی ہیں ٹوٹل عمرکوٹ. اب ان مولوی ماچوت پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, یہ گانڈو, یہ حرام زادہ, یہ کتی کے پتر مولوی, اوکے, سرچ تو انہوں نے کرنی نہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے.
یہ تو میں پاگل ہوں راتوں کو جاگ کے دوستوں کی مخالفت لے کے، فیملی کی مخالفت لے کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اس پہ لگا ہوا ہوں. اینڈ آئی نو ہاؤ مچ آئی ایم سفرنگ فرام دس. میرے سارے لوگ جو ہیں میرے خلاف ہیں، میری فیملی کے بھی، اور میرے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو تم جو ہے پورا فوکس اس کے اوپر کر رہے ہو، مولویوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا، مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو میں تو ہر طرف سے تنہا ہوں، بلکہ اس معاملے میں تنہا ہوں. کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو میں فیملی جوائن نہیں کرتا. وین ایور آئی گیٹ دا ٹائم، تو میں تو اس کو پریفر کرتا ہوں کہ یار اس قوم کی کوئی فلاح ہو جائے. لیکن یہ قوم جو ہے وہ مادر چود مولویوں کی بات سنتی ہے، جن کے ہر دعوے جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں، اور جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی ہے، اور جو آدمی فیکٹس کو بتا رہا ہے اسی کو یہ فاسق اور معلوم اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو اب یہ معیار ہونا چاہیے ایک عالم دین کا، لیکن یہ کوئی بہت ہی ماچود آدمی ہے، کوئی بہت ہی گانڈو آدمی ہے، جسٹ لائک کیا بولتے ہیں اس کو، خادم قادیان اینڈ ادر باسٹرڈس. میں تو اتنا نہیں جانتا، اس کی سنا ہے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ماچود تو بالکل ہی حرام زادہ جو ہے قادیانی لائنس کے اوپر کام کر رہا ہے. ابھی تو میں نے اس کی تقریر سنی ہے، اوروں کی بھی سنے گا، ان کی ماں کی بھی چودیں گے. لیکن دس مین چیز یہی ہے کہ اگر کوئی اسلام دوست ہوتا وہ سب سے پہلے یہ تقریر میں حکومت کو کہتا کہ جی ہمارے علماء کا بھی ایک ڈیلیگیشن ہے، وہ بھی جائے گا، وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے گا کہ یہ سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے، عمر کوٹ میں کیا ہوا ہے، اوکے، اور وہ اس کے سارے تصاویری اور دستاویزی ہر چیز جو ہے وہ بھی دیکھیں گے، پھر پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے کہ یہ مرزائیوں نے کام کیا یا کہ مسلمانوں نے کیا. لیکن یہ ماں چود، یہ حرام زادے، یہ اور سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سر تن سے جدا، حالانکہ انہوں نے اپنے لن بھی جدا نہیں کی اپنے جسم سے ماں چودوں نے، لیکن سر تن سے جدا مرزئی کو، اقبال مرزئی کو مسلمان بنا. ان کا یہ نعرہ ہونا چاہیے ان ماں چود بونڈی مولویوں کا. تو یہ اگر میں کیا نام ہے، راغب اس کا نام ہے، پتہ نہیں یہ ماچود قادیانیت کی طرف راغب کرنے والا تو ہی ہے، اور کس نے اسلام کی طرف راغب کرنے والا تو نہیں. اگر اسلام کی طرف کرنے والا ہوتا تو کہتا نہیں یہ الزام ہے، مسلمان تو ایسے ظالم ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان تو ایسے سفاک ہو ہی نہیں سکتے، یہ ضرور اور ضرور کوئی سازش ہے. اوکے، لیکن اس نے ساری تقریر میں قادیانیوں کی بولی ہے اس ماچود نے، آپ سن لیں. تو ایسا جو بھی یہ انہوں نے یہ بنایا ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا بولتے ہیں اس کو، پیغام پاکستان. تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ پیغام پاکستان نہیں ہے، یہ پیغام قادیان ہے، اور یہ ماچود جو ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی ذات میں جہاں بھی ہیں میں اس کے خلاف صدائے حق بلند کروں گا، ان کو ایکسپوز کروں گا. اور یہ دو نقطے، پہلا نقطہ کہ اسٹیٹ کے پاس فتوے کا اختیار ہے، یہ نقطہ جو ہے یہ قادیانیوں کا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر سائن کر کے یہ بیعت انہوں نے مرزائیوں کی یا نہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب جن کے بھی نام آئے ہوئے ہیں وہ سارے مادر چود قادیانی ہو چکے ہیں. اوکے، انہوں نے اسلام کی بنیاد ہی لا کر رکھ دی ہے کہ جناب فتویٰ جو ہے وہ تو علماء کونسل دیتی ہے. اب شباز شریف دے گا ماچود، یہ جنرل عاصم قادیانی دے گا مادر کس اس کی،
جو پاکستان کو توڑنے کے منصوبے میں ان کے ساتھ شامل ہے، کیا کہتے ہیں، آزاد بلوچیوں کے ساتھ، اور منظور پشتین کے ساتھ، اور طالبان کے ساتھ، اور نیشنل پارٹی کے ساتھ. لیکن کوئی بات نہیں مادر چوت، تمہارا خواب پورا نہیں ہوگا، یہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا. اللہ کی بھی کوئی ذات ہے، ولیوں کی سرزمین ہے یہ. ماں چودو، تم جو مرضی کر لو. آغا وسیم کی آواز جو ہے تمہاری ساری پلاننگ کو ناکام بنا رہی ہے. تو یہاں یہ مسائل جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جناب یہ مولوی سامنے آئے ماں چود، میں اس کو مانوں، جو اگر یہ حلالی ہے گانڈو، تو وہ سامنے آ کے بولے کہ جناب علی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں کہ یہ مرزائیوں نے نہیں کیے کام. یہ جو سری لنکن میں مرڈر ہوا سری لنکن کا، وہ سیالکوٹ میں. سیالکوٹ کیا ہے؟ سب سے زیادہ وہاں کنٹرول ہے قادیانیوں کا. اوکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں مسلمان نہیں ہیں، الحمدللہ ابھی بھی اکثریت مسلمان ہے، لیکن سیالکوٹ کے بزنس، فیکٹریاں، یہ سارا کچھ بڑے بڑے لوگ وہ جیسے ماچود، وہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو وزیر دفاع بنا ہوا ہے پاکستان کا، ماچود، ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے مرزئی ہیں، پینٹ چودہ نے کی دفاع کرنا ہے. تو یہ جناب وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ جہاں قادیانیوں کا، وہیں واقعات رونما ہوتے ہیں زیادہ تر. کوئی سرگودا کے پاس، کوئی چنیوٹ کے پاس، کوئی عمر کوٹ میں، کوئی جناب کیا نام ہے سیالکوٹ میں. یہ اور مولوی ماچود ان کی بولی بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب یہاں جانیں لی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. بھائی کون لے رہا ہے جانے؟ تمہاری ماں کا چوت، پہلے ثابت تو کرو. مرزئی تو کر نہیں سکے، چلو تم ثابت کرو ماں چودو. تو بلا شبہ یہ بھی جو ہیں خادم قادیان مادر چوت کی تنظیم، یہ بھی مرزئی فنڈڈ ہے. یہ پہلے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جناب دیوبندی جو ہیں وہ تشدد پسند ہیں. پھر انہوں نے کہا چلو بھئی اب دیوبندیوں کو تو ہم نے وہ تشدد پسند ظاہر کر دیا ہے، اور وہ ہیں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اب مین سٹریم جو پاکستان میں فالوور ہیں وہ سنی بریلوی، جن کا شناخت یہ رہی ہے کہ وہ صوفی مسلک جن کے اندر برداشت ہے، ٹالرنس ہے، پیس ہے، اور وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو مطلب لے کر چلتے ہیں. یہ کمیونٹی کیوں بچے؟ لہذا وہ قادیانی فنڈڈ میں وہ ایک گانڈو لنگڑے کو اٹھا کے ماچود کو ہیرو بنا کر اور جناب تقریریں کروا کر، اور اس ماچود نے سارے مرزیوں کو عاشق رسول ثابت کہہ دیتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پلان ہے. یہ نعیم ہے، کیا نام ہے اس مادر چوت کا، وہ ہو گیا، خادم قادیان ہو گیا، یہ سارے ماچود، جلالی ہے، یہ سارے یہ سب کے سب ماچود وہ ہیں، کیا نام ہے، صلح کلیت کی طرف. صلح کلیت کیا ہے؟ صلح کلیت یہ ہے کہ چلو جی مرزئی کیا ہے، اینڈ آف دا ڈے صلح کلیت کا جو مکمل جو ہے وہ ایک ہی نقطے کے اوپر آ کے رکے گا کہ چلو بھائی مرزئی ہے، چلو نماز بھی پڑھتے ہیں، چلو روزہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مرزا بھی کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، جیسا بھی تھا چلو اس نے اپنے زمانے میں ہندوؤں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور بہت بڑا مقرر تھا. اور یہ مولوی آج بھی کہتے ہیں ماچود، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے اور سارے فکسڈ ہوتے تھے، انگریز پلان سے کرتے تھے اس کو پاپولر بنانے کے لیے. تو وہ جناب چلو ہمارا ان سے اختلاف ہے، جو کرتے ہیں کرنے دو، تبلیغ کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنے، ہم اپنے مسلک پر قائم رہیں اور جو دوسرا ماچودکی کرنے دیں. تو اس صلح کلیت کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مرزائیوں کو ہو رہا ہے. اوکے،
ضیاء اللہ قادیانی کے دور میں کیا ہوا، اس نے کیا کیا کہ قادیانی بڑے چلاک ہیں، بڑے بینچود ہیں، یہ انہوں نے ضیاء کے ساتھ مل کے پاکستان میں مذہبی شدت پسندی جو ہے کہ وہ دیوبندیوں کو ویپن دیے، پیسے دیے کہ بھئی وہ تم شیعہ، اور they started from Shia's point کہ شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو وہ اس کے اوپر پرتشدد واقعات کروانے شروع کر دیے. وہ شیعہ اور یہ رافضین اور دوسرے کیا نام ہے خوارج کا آپس میں معاملات شروع ہو گئے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اسی کو پھر دوسری ویو آفٹر کپل آف ایئرس کہ بریلوی کافر جو نہ مانے اس کو بھی، وہ بھی کافر، اور کیا کہتے ہیں 5 بریلویوں کو مارو تو جنت پاؤ، اور پتہ نہیں 2 شیعہ کو مارو. اس قسم کا انہوں نے حساب بھی وال چاکنگ کرنا شروع کر دی. یہ 80s کی باتیں ہیں. اب یہ مولوی آپس میں کتوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے. مرزائیوں نے کہا ہاں دس از دا ٹائم ٹو ٹیک فل ایڈوانٹیج آف دس سچویشن. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہر جگہ مرزائیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. پہلے جب ہم پاکستان میں تھے یا تھوڑا بہت ہمارا مذہبی اتنا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال سنتے تھے کہ جہاں کوئی گیدرنگ ہوتی تھی تو لوگ جو ہیں وہابی سنی مسئلے کے اوپر اتنے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، یا وہابی شیعہ مسئلے پر زیادہ تر یہ قادیانیوں کا ہوتا تھا. اور زیاد کے دور میں ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں شیعہ مارو بریلوی مارو، شیعہ مارو بریلوی مارو، یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اور مکمل طور پہ قادیانی جو ہیں وہ پینیٹریٹ انہوں نے ہر جگہ کر دیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ان کو نکالا تھا ان کے اوپر، وہ انہوں نے اس کو پورا اور پورا اس پیریڈ میں مطلب وہ خلاپور کیا. اور قادیانی جو ہے وہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی مولوی یہ کہے گا کہ جناب یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، ہم مسلمان مار دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اس کو فوراً جوتیاں مارنا شروع کر دو. کو ماچو دو. ایک آغا وسیم نے سارے فیکٹس بتائے ہیں کہ یہ مرزائی کروانے، مرزائی کا نام کیوں نہیں لیتے ماچو؟ چلو مرزائی کا نام نہ لو، تم یہ بتاؤ کہ اس کی تحقیق کروائی جائے، اس میں علماء کا وفد بھی ہو، اس میں مسلمان لوگ بھی ہوں، وہ بھی فیکٹس فائنڈنگ کو کریں، اور پھر نومینیٹ کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں عمر کوٹ میں تو ماچوت کوئی، عمر کوٹ کی جو فضا ہے وہاں سے کوئی پرندہ نہیں پرواز کر سکتا، مرزائی ہوگی، کیونکہ ان کا پورا ہولڈ ہے وہاں سے. اور آج کا نہیں ہے، 100 سال سے ہے ماچوت. یہ کبھی کسی مولوی نے کہی ہیں یہ چیزیں جو آغا وسیم بتا رہا ہے؟ وہاں کیسے ہو سکتا ہے توہین مذہب کا واقعہ؟ سٹیج کیا گیا ہے، مرزائیوں نے کیا ہے. اور اب یہ مولوی ماچوت آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ پرتشدد واقعات جو ہیں مسلمان کرتے ہیں یا اسلام کے نام پر ہوتے ہیں. نہیں، مرزائی کرواتے ہیں. تیری مادہ چوت، تو آتے سے میرے سامنے گانڈو مرزائیوں کی بولی بول رہا ہے. تو یاد رکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. نمبر 1 کہ انہوں نے قادیانیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ سٹیٹ کو اختیار ہے فتویٰ دینے کا، وہ منظور کر لیا ہے. انہوں نے مرزائیوں کی بیعت کی نہ کی، یہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ مرزائیوں کا مطالبہ انہوں نے جو ہے اس پر سائن کیے ہیں. مسلمانوں کا تو مطالبہ نہیں ہے یہ، نہ ہی مسلمان تشدد پسند ہیں. اور یہ نعیمی نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے اسلام کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ ماچود نے جھوٹ بولا ہے، مرزائیوں کی فیور کی ہے، مرزائیوں کے سٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کیا اس ماچود نے. اور اگر یہ حلالی ہے ماچود تو آئے میری بات کا جواب دے. اوکے، دیکھو شریعت جو ہے وہ تو کہتی ہے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. تیرے کل کہہ رہا ماچود ثبوت اگر تیری مانو یا دیسی انہوں نے تو انہوں دسیا سی کہ اسی مسلمان تے اسی انہوں سری لنکا نو مارے ہیں. بول تیری ماں دا چوت، تو گانڈو کتھوں دا مفتی ہوئے؟ یعنی کسی کا نام لگانے سے پہلے آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. ثبوت تو ہے نہیں. انہوں نے جناب مرزائیوں کی بولی بول کے
مرزائیوں سے نوٹ کھینچ لیے ہیں، تو ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے دو نکات ہیں، وہ پہلے اس کو میں نے بتایا ہے کہ یہ مرزائیوں کا مطالبہ تھا جو انہوں نے سائن کر دیا ہے، اور دوسرا یہ بھی مرزائیوں کی بولی ہے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں اور یہ قتل کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، اور اس کو سیکنڈ کیا ہے اس مادر چود حرام زادے گانڈو مولوی نے، کیا نام ہے اس کا، نعیمی جو بھی ہے۔ تو باقی بھی میں سنوں گا اور اس کے اوپر بھی اپنی رائے دوں گا، تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔